بتائیں کہ when you are willing to talk to them and accept their legitimate demand, why they insist that Pakistan should attack and capture Afghanistan? جوہر صاحب آپ سے بھی ہم یہی سوال آپ کے سامنے رکھیں گے. پچھلے 2-3 دن سے ہم سب لوگوں سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے, پاکستان کے ساتھ ان کی تجارت جڑی ہوئی ہے, پاکستان کے ساتھ جو ہے ایون انڈیا سے ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ان کے پاکستان کے ساتھ صدیوں پرانے جو جسے میں نے کہا مذہبی, ثقافتی, سماجی, لسانی سارے قسم کے تعلقات ہیں. پھر وہ کہاں سے ان کو یہ شے مل رہی ہے یا گرین سگنل مل رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ نے معاملات بہتر نہیں کریں. بات آتی ہے جی انڈیا کا پیسے دے رہا ہے, انڈیا کیا کر رہا ہے. اگر انڈیا جو کچھ کر رہا ہے میرے خیال میں ہمیں بھی وہ کرنا چاہیے, تاکہ اگر فرض کریں ان کو پیسہ چاہیے تو وہ پوچھ لیتے ہیں کتنا کا آپ کو پیسہ چاہیے, بھائی یہ بات کر لیں, اور بجائے اس کے کہ پورے آپ نے ریجن کے جو استحکام کو آپ نے وہ سارا اس کے اندر انتہائی خطرے میں ڈالا ہوا ہے. جوہر صاحب جی دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے, کافی کمپلیکس کوشچن ہے, بیکاز ایک فیکٹر نہیں ہے صرف انڈیا کا ایک فیکٹر ہے بالکل, لیکن اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں اس میں. مثال کے طور پہ دیکھیں یہ جو طالبان ہیں یہ کانفلکٹ کی پیداوار ہیں, ٹھیک ہے, وہ کانفلکٹ میں تھرائیو کرتے ہیں. وہ انہوں نے 18 سال ریزسٹ کیا ہے امریکن وہاں پہ جب اور آئی ایف کی فورسز نے آکوپائی کیا. اچھا پھر اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کیونکہ ایک وار اکانومی وہاں پہ بنی ہوئی ہے. پھر ان کے مسائل دوسرا یہ بھی ہے کہ وہاں پہ دڑے ہیں ان کے طالبان کے اندر بھی, کوئی کندھاری دڑا ہے, کوئی حقانی کا دڑا ہے, پھر سینٹرل افغانستان کا دڑا ہے, ان کی اپنی سیاست ہے سب کی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی نارمل اسٹیٹ نہیں ہے, نہ کوئی نارمل حکومت ہے, نہ ان کو ظاہر ابھی تک اس تک لیجیٹیمیسی بھی نہیں ملی. ہم نے ان کو کون سا ریکگنائز کیا یا سوائے رشیا کے کسی نے بھی پوری طرح ریکگنائز نہیں کیا. ڈی فیکٹو ریکگنیشن ہے جو جورو ہوتی ہے, یعنی کہ قانونی ایک ریکگنیشن جو ہے وہ تو ہے نہیں. سو بیسیکلی دیکھیں ہم جس چیز سے ڈیل کر رہے ہیں, جس فینومینن سے, وہ کوئی ایک یہ جو ہے نا ایک ملک سے ڈیل نہیں کر رہے, مطلب جس طرح ایک نارمل اسٹیٹ ہوتی ہے کہ آپ وہ ان کے ریشنل ایکشنز. جی جی یہ ایک بڑا کمپلیکس فینومینن ہے, اور اسی لیے ٹیررزم سے ڈیل کرنا اتنا مشکل رہا ہے ہمارے لیے پاسٹ میں. اور پھر دیکھیں افغانستان کا تو آپ مسئلہ دیکھ لیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو بھی ہو رہا ہے. طالبان 1 میں کیا ہوا تھا, اس وقت بھی وہاں پہ پورے یہ سارے جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں ساری دنیا کی, بلکہ وہاں پہ ان کو اسپیس ملی ہوئی تھی, وہاں سے وہ ہر جگہ اٹیک کر رہے تھے. طالبان 2.0 میں بھی وہی ہو رہا ہے. بیچ میں کیا ہوا, جب کرزائی آئے تھے یا اس وقت اس کے بعد اشرف غنی تھے, اس وقت بھی یہ یا وہاں پہ ان تنظیموں وہاں سے آپریٹ کر رہی تھی. تو دیکھیں افغانستان جو ہے نا پاکستان کے لیے ہمیشہ سے ایک بہت کمپلیکس چیلنج رہا ہے, اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ رہے گا انفارچونیٹلی. ہمیں اس کو, اور پھر میں اب یہ بھی بتا دوں آپ کو, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ ہم چلیں آپ قبضہ بھی کر لیں گے, وہ بھی کوئی حل نہیں ہوگا اس کا دیر پا. مطلب اس کے لیے آپ کو ایک کوئی کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجی جو ان سی ہے, ایک بڑی کیلیبریٹڈ اسٹریٹجی جو ہے, اور ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہی چاہیے ہوئے گی. ابھی اگر یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے مثال کے طور پہ, تو کیا آپ کا خیال ہے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ مطلب اس معاہدے پہ آپ دیکھیں گے عمل درآمد جو ہے نا وہ اتنا کوئی آسان نہیں ہوگا. اچھا جوہر صاحب یہ یہاں بالکل صحیح ہے, یہ بہت اہم چیلنج ہے. دیکھیں یہاں پہ قطر اور ترکیہ کی حکومت, میں آ رہا ہوں چھ صاحب آپ کے پاس, وہ اس کے اندر ثالثی کا کردار کر رہے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ٹرائی لیٹر ٹاکس ہوئی تھی چائنا, پاکستان اور طالبان موجودہ جو رجیم ہے ان کے درمیان, اور کابل کے اندر ہمارے ڈپٹی جو فارن منسٹر وہ بھی, ڈپٹی پرائم منسٹر اور جو فارن منسٹر وہ پہنچے. رشیا کے اندر بھی اس طرح کی ٹاکس ہوئی ہیں. سو کیا امر مانے ہے کہ ہم چائنا کو روپن کیوں نہیں کر رہے, یا فار دیٹ میٹر رشینز کی تو ان کے ساتھ فارمل ڈپلومیٹک اب تعلقات بھی بحال ہو گئے, کوئی بڑی جو پاور ہے اس کے انڈر آسپائسز یا ان کے اس بینر کے تحت تاکہ معاملات آگے بڑھائے جائیں, کوئی گارنٹر بھی درمیان میں پڑے تاکہ معاملات آگے بڑھیں. ہم کیوں نہیں یہ کام کر پا رہے, یا خود نہیں کر رہے؟ کیونکہ اگر خدا نخواستہ اگر خطے کے اندر یہ عدم استحکام ہوتا ہے تو اس کا اسپل اوور افیکٹ تو ظاہر ہے چائنا ساتھ ہے, رشیا ساتھ ہے, بارڈر شیئر کرتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں اس میں انٹرسٹ لے رہے اس انداز سے؟ دیکھیں ہم نے بالکل کیا ہے پاس میں, جب آپ نے خود ہی ذکر کیا چائنا, جب وہ فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہمارے ٹی پی ایم اور فارن منسٹر جو ہیں وہ تھے, اور ان کے افغانستان کے بھی تھے متقی اور بھی تھے بین جی, تو اس میں اچھا اس میں تو طالبان جو ہے وہ بالکل بنیادی چیزوں پہ بھی اگری نہیں کر رہے تھے. جو ہے نا اس میں وہ اس اعلامیہ میں کہ وہ جو دہشت گرد تنظیم ہے اس کا نام بھی وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو بات یہ کہ اسی طرح آپ نے دوسرے کوارٹرلیٹرل میکنزمز بھی ان کے ساتھ کئی ہیں, اور بالکل یہ ان ملکوں کو بھی چیلنج ہے, چین کے لیے بھی ہے, رشیا کے لیے بھی ہے, ایران کے لیے بھی ہے. دیکھیں وہی چیز ہے کہ ایک کوئی سلور بلٹ نہیں ہے, کوئی ایک راستہ نہیں ہے اس کے لیے. یہ ایک بہت ہی کمپلیکس ایشو ہے,
اور اس کو جو ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا وہ بھی جس طرح میں نے کہا کہ ایک بہت ہی کیلیبریٹڈ جو ہے نا ویل کیلیبریٹڈ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تھرو، جس میں کہ ہمارے پاس جتنی بھی لیوریجز ہیں، مثال کے طور پہ یہ ملٹری لیوریج ہے، اقتصادی لیوریج ہے، سفارتی لیوریج ہے، بیکاز یہ چاہتے تو ہے نا کہ ان کو ریکگنیشن ملے دنیا میں. تو کے علاوہ بھی جو سارا کچھ استعمال کرنا چاہیے. چودھری صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد حسن سوال کریں گے. جی چودھری صاحب. ضرور. خاور گھومن صاحب، مجھے یہ تو پتا ہے کہ پاکستان کے افغانستان سے کیا مطالبے ہیں. طالبان رجیم یا جو مرضی کہیں عبوری یا فلانا، ان کے کیا مطالبے ہیں پاکستان سے؟ ان کو کیا جی جوہر صاحب ممکنہ مطالبات کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو خبر یہی آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فارملی ایکسیپٹ کریں کہ ہم ایک جو ہے لیجیٹیمیٹ حکومت ہے افغانستان کی. جی یہ مطالبہ تو بڑے عرصے سے ہے بالکل، جس پہ کئی بار وہ ظاہر ہے زیادہ زور بھی ڈال، لیکن یہ کوئی کنڈیشنل وہ نہیں ہے کہ وہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی آپ یہ مطالبہ مان لیں تو ہم پھر گارنٹی کر دیں گے کہ جی یہ تنظیمیں یہاں سے ساری ان کی سپیس ختم ہو جائے گی اور یہ جو ہے نا کسی قسم کے افغانستان سے دراندازی نہیں ہوگی. اس طرح کی بات نہیں ہوئی کبھی بھی. باقی ان کے جو مطالبے ہیں وہ دیکھیں 2-3 اور مطالبے ہیں. مثال کے طور پہ ایک یہ ہے کہ جو پاکستان میں ریفیوجیز ہیں ان کو اپنا نکالیں، افغان ریفیوجیز ہیں، یہ ایک مطالبہ ہے. ایک اور مطالبہ یہ ہے کہ جو بارڈر کو ہم پاکستان جو سیل کیا ہوا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ سے ٹریڈ دوبارہ سے ٹرانزٹ ٹریڈ دوبارہ سے شروع ہو ویسے ہی. تو یہ ان کے مطالبات ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے، اگر آپ یہ مان لیتے ہیں تو پھر ہم آپ کی جو بنیادی بات ہے وہ مان لیں گے. وہ یہ ان کے مطالبے جو ہے نا یہ انکنڈیشنل قسم کے مطالبے ہیں بیسیکلی تینوں. صحیح. حسن. جوسٹن صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلگام کا ایک واقعہ ہوتا ہے اور ابھی اس کی یعنی کوئی اعلان نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز نہیں، فوری مذمت آ جاتی ہے طالبان کی طرف سے پہلگام واقعے کی. لیکن جب اور الزام پاکستان کے اوپر ہوتا ہے، یعنی وہ الزام پاکستان پر لگا کر، پاکستانی اداروں پر الزام لگا کر انہوں نے جناب انڈیا کے موقف کے اوپر جناب فوری طور پر مذمت کر لی افغانستان نے. لیکن جب پاکستان کے اوپر 6 اور 7 کی جو درمیانی شب تھی، اس موقع کے اوپر جو انڈیا نے پاکستان کی جو سالمیت پر حملہ کیا، پاکستان کے جو انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی اور مدرسوں کو ٹارگٹ کیا، مساجد کو ٹارگٹ کیا، سویلین کو ٹارگٹ کیا. تو اس کے اوپر آج تک طالبان نے جو ہے وہ جو افغان طالبان نے اس کی مذمت نہیں کی. اب جب ان کا رویہ ایسا ہوگا پاکستان کے ساتھ اور پھر متقی صاحب جب انڈیا میں جائیں گے اور جا کر انہی کی بولی بولیں گے، تو پھر پاکستان کو کیوں توقعات رکھنی چاہیے ان سے، اور ہم کیوں یہ سمجھے کہ جی ہمارے پڑوسی ہیں؟ جب وہ ہمارے دشمن کے ساتھ مل بیٹھیں اور ان کے ساتھ وہ گلو ان ہینڈ ہو جائیں تو وی نیڈ ٹو ویک اپ جی. اور فتنہ خوارج جو ہے اور فتنہ ہندوستان دونوں آپریٹ کر رہے ہیں جی افغانستان سے. تو پھر ہمارے پاس پیچھے سوچنے کو کیا ہے، دیکھنے کو کیا ہے، سمجھنے کو کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں کب کوئی خوش فہمی تھی ان سے کہ جو ہے وہ ان کی طرف سے وہ بہت دیر کی خوش فہمی ختم ہو گئی ہے. اگر کچھ کوارٹرز کو تھی بھی اس وقت کہ جب وہ واپس آئے تھے اقتدار میں اس بار، جو جب وہ کابل پہ دوبارہ سے اس بار ان کی عملداری قائم ہوئی، تو وہ توقع تو بہت جلدی ختم ہو گئی تھی جب وہ TTP کی سپورٹ دوبارہ سے شروع ہوگی. آپ دیکھیں 23 میں آپ دیکھ لیں، 23 میں 300 سے زیادہ اٹیک ہوئے، 24 میں 400 سے زیادہ اٹیک ہوئے اور 2025 میں 500 سے زیادہ اٹیک ہوئے. تو ٹریجیکٹری دیکھیں تو وہ خوش فہمی تو کہیں نہیں ہے. اور دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ یہ ماضی میں بھی اگر آپ 50 سال پرانی تاریخ میں بھی چلے جائیں افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کی ہے، تو وہاں پہ بھی کہیں آپ کو اس قسم کی خوش فہمی کی گنجائش نہیں ملتی. بے شک وہ طالبان رجیم تھا یا کرزئی تھا یا غنی رجیم تھا یا داؤد رجیم تھا یا نجیب اللہ رجیم تھا، تو کسی بھی وقت میں کوئی اس قسم کی جو ہے نا ظاہر وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آور نیشنل انٹرسٹ. جوہر صاحب منیمم ایجنڈا ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے جس کے اوپر ایگریمنٹ دونوں اطراف کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ اور اف ٹاکس فیل سو پھر پاکستان کے پاس آپشن کائنیٹک تو ہیں ہی ہیں، ادر دین مطلب اب کیا ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ باقی بھی آپشنز ہیں جس طرح میں نے دیکھیں. جو منیمم ہمارا ہے نا، جو باٹم لائن جس کو کہتے ہیں، جی وہ بالکل یہ ہے کہ دیکھیں وہ میکنزم آپ اگری کریں کہ جس میں ایکشن جو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں ایکشنز کہ ان کی سپورٹ ختم کریں اور ان کے لیے اسپیس ختم کریں، وہ جو ٹیررسٹ گروپس پاکستان کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں، تو جو ایکشنز ہوں وہ واضح ہوں، وہ ویریفائبل ہوں. ویریفائبل کا لفظ یہاں پہ سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ وہ کچھ کہہ دیں تو بس ہم مان لیں.
اگر لیٹ سے کہ گرفتاریاں اگر ہوتی ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا ہاں جی 1000 لوگ گرفتار ہوئے ہیں یا 500 لوگوں کو ایکسٹراڈائٹ کیا گیا ہے یا اتنے مراکز جو ہیں تباہ کیے گئے ہیں، جو بھی ایکشنز ہیں جو ویریفائی ہو سکیں، ایک میکینزم ہو اس کے لیے. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اس طرح کی پروپوزل دی تھی کہ جی انٹیلیجنس شیئرنگ ہم کر لیتے ہیں، لیکن انٹیلیجنس شیئرنگ تو پاسٹ میں بھی کام نہیں کی، ماضی میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ انٹیلیجنس اگر آپ سلیکٹیو کوئی انٹیلیجنس دیں گے اور تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. انٹیلیجنس کوآپریشن تو وہ اس پہ فائدہ ہے نا جب ایکشنیبل کوئی انٹیلیجنس ہو تو اور وہ ٹائملی ہو تو، اس طرح کی تو ہمیں کبھی ان سے ملی نہیں ہے. سر ویسے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک سوال کروں گا میں، سر آپ دیکھیں گے اگر نیت اگر ہو جائے افغان طالبان کی اس مسئلے کو حل کرنے کی اور پاکستان کو وہ واقعی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی برادر اسلامک جو ہے وہ ہمسایہ ملک ہے، اگر وہ ہمیں بھی یہی سمجھ لیں تو میرے خیال سے 5 منٹ لگنے ہیں اور یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. ظاہر ہے آپشنز تو کافی زیادہ ہیں. بہت شکریہ جو